تو یہاں آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کذبت عاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا. فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے یا میرا ڈراوا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ارسلنا علیہم ان کے اوپر بھیجا ریحاً ایک ایسی ہوا کو، صرصرا جو انتہائی یوں کہہ لیجئے کہ بعد سرسر، جس کو کہتے سرسر جو ہے نا، یا تو سر سے ہے، سر یا سرن سے ہے. اگر اس کو سرن سے کہیں تو اس کا معنی بنتا ہے کہ یہ انتہائی سردی والی ہوا ہے، شدید ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی کہ وہ سب کچھ جما کے رکھ دے. اور یا پھر یہ سرن سے ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی سرۃ فسکت وجہہا فی سرۃ، اس نے اپنا جو ہے وہ چہرے پہ مارا، فی سرۃ کہ مطلب اپنی آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ بولی. تو سرہ کا مطلب ہے اونچی آواز، سر کا مطلب ہے انتہائی جو ہے وہ جما دینے والی سردی. تو جو ہوا سرسر ہے یہ دونوں کا مجموعہ لگتی ہے، اور اس کے اندر مبالغہ ہے کہ ایک شدید جما دینے والی سردی اور ساتھ اس کے آواز، یہ چیخ بھی تھی، یعنی ساتھ آواز جو انتہائی خوفناک. جیسے مختلف قوموں کے اوپر صاعقہ کی بات بھی آئی ہے کہ ان کے اوپر ایک چنگھاڑ تھی جس نے تباہ و برباد کر دیا، تو ساتھ چنگھاڑ اور ساتھ وہ جو ہے وہ ہوا ایسی جو اکھاڑ پھینکتی تھی. فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے دن میں جو منحوس دن تھا، نحوست والا دن تھا. مستمر ہم نے آیت نمبر 2 میں بھی پڑھا، مستمر، سحر مستمر. میں نے عرض کیا تھا کہ بہت مضبوط جادو یا گزرنے والا جادو. تو یہاں مستمر نحس کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا بہت بڑی منحوست، نہایت منحوس دن میں. یا یہ ترجمہ ہوگا، یا یہ ترجمہ ہوگا کہ ایسی نحوست جو جاری نحوست، مستمر مستقل جاری جو پہم نحوست ہے، وہ دن تھا، اس کے اندر ان کی تباہی و بربادی ہوئی. تو یہ دیکھیں، یہ جو دن ہیں ان کے بارے میں، جن دنوں میں قوم عاد پر عذاب آیا، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ کریم نے فرمایا منحوس دنوں میں عذاب آیا. آئیے جو منحوس اور مبارک کی بات ہے، منحوس کے مقابلے میں ہوتا ہے مبارک. مبارک وہ ہوتا ہے جس کے اندر برکت ہو، منحوس وہ ہوتا ہے جس کے اندر نحوست ہو. تو یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز میں نحوست ہے، الو میں نحوست ہے، الو بول پڑے تو نحوست ہے، کوا بول پڑے تو یہ ہوتا ہے، فلاں بولے تو یہ ہوتا ہے، فلاں دن جو ہے سفر کے مہینے میں فلاں دن جو ہے نحوست کے ہیں. پھر بعض لوگوں نے ہفتے کے دنوں میں سے بعض دنوں کو جو ہے وہ نحوست کا دن قرار دیا ہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوم عاد کے اوپر دن تھے وہ سارے منحوس دن تھے. اور وہ کتنے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما، وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تھے. ان کے اوپر جو عذاب آیا، جو باد سرسر چلی اور جو اکھاڑ پھینکنے والی ہوا چلی، ٹھنڈی شدید، اور ساتھ اس کے آواز، یعنی وہ اس کے بعد حالات یہ تھی کہ ایسے مرے پڑے تھے جیسے درختوں کے تنے نہیں گرے پڑے ہوتے، اس طرح سے لوگ مرے پڑے تھے. تو وہ جو ہوا چلی وہ 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی. اچھا، جو ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی تو اس میں کون کون سے دن آ گئے؟ اس میں جمعہ بھی آ گیا، اس میں جمعرات بھی آ گئی، اس میں سوموار بھی آ گئی. جن کو ہمارے خیال میں جن کو ہم مبارک دن کہتے ہیں وہ بھی آ گئے، وہ بھی دن ان کے لیے منحوس تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمان بھی اور مکان بھی، کوئی چیز نہ زمان کے اعتبار سے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہوتی ہے، فی نفس ہی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی،
نہ کوئی گھڑی منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے۔ یہ چیزیں منحوس بنتی ہیں لوگوں کے اعمال سے۔ لوگ جس طرح کے اعمال کرتے ہیں اس سے کوئی چیز مبارک یا منحوس بن جاتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو جو خیال آتا ہے نا، فلاں دن جو ہے مبارک دن ہے، فلاں گھڑی مبارک گھڑی ہے، فلاں رات مبارک رات ہے، اس میں فوت ہو جانے والے کے ساتھ یہ معاملہ، فلاں وقت فوت ہو جانے والے کے ساتھ یہ معاملہ، تو بھائی وہ معاملہ اسی وقت اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اگر وہ کوئی حالت ایمان میں فوت ہو۔ اگر کوئی حالت کفر میں فوت ہوا ہے تو وہ باوجود مبارک دن کے وہ منحوس ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور باوجود مبارک گھڑی کے وہ اس کے لیے منحوس ہو جاتی۔ تو یہ جو 7 راتیں اور 8 دن سارے کے سارے منحوس تھے ان کے لیے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس دن ایک جو نہایت یعنی جاری منحوست تھی، ایک دن کی بات کی، فی یوم نحس مستمر، ایک جاری جو منحوست تھی اس دن میں گویا جس دن شروع ہوئی وہ بھی منحوس تھا، جس دن عذاب شروع ہوا، ہوا چلنی شروع ہوئی وہ بھی منحوس تھا، اور جتنے دن جاری رہی وہ بھی منحوس تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، اللہ اکبر، لوگوں کو کھینچتی تھی وہ ہوا، کانہم اعجاز نخل منقعر، اس طرح کھینچ کے پھینکتی تھی، اکھاڑ پھینکتی تھی جس طرح وہ اعجاز تنے ہوں نخل کھجور کے، منقعر، اور ان کو منقعر جو ہے قعر سے ہے، قعر کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، تو گویا جڑ سے اکھاڑے گئے جو تنے ہیں اس کی طرح جو ہے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیتی۔ تنزع الناس، کھینچتی تھی لوگوں کو، کانہم، جیسا کہ وہ ہوں، اعجاز، تنے ہوں، نخل منقعر، جڑ سے اکھاڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، اس طرح سے وہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ پوچھتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈرانے والے۔ اللہ اکبر، یا میرا ڈراوا، دونوں معنی میں نے کہا، نذر ڈرانے والے، نذیر کی جمع، یا پھر یہ مصدری معنی کہ نذر میرا ڈراوا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر فرماتا ہے کہ ہم نے تو یہ قرآن کو بڑا آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر، سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، فقالوا، اور انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا، کیا ہم میں سے بس ایک آدمی ہے، نتبعه، ہم اس کے پیچھے چلیں؟ یعنی صالح علیہ السلام کی اس قدر تحقیر کی انہوں نے کہ اب یہ ایک بندہ ہے، اس کے پیچھے، نبیوں کے ساتھ اسی طرح کرتے آئے سارے سردار، اللہ تعالیٰ معاف، یہ اب اس بندے کے پیچھے چلے، نتبعہ، ہم اس کے پیچھے چلے، انا اذن، اگر ہم اس کے پیچھے چلے تو اس وقت تو پھر ہم ہو جائیں گے لفی ضلال، گمراہی میں، وسعور، اور دیوانگی میں۔ اس کا مطلب ہے ہم تو دیوانے یا گمراہ ہیں جو ہم اس کے پیچھے چلے، یعنی یہ سلوک کیا انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ، اور پھر کہتے ہیں اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہمارے درمیان نصیحت صرف اس کے اوپر آئی ہے؟ اُلقی الذکر علیہ، کیا پھر نصیحت اتاری گئی ہے علیہ، اس پر، من بیننا، ہم سب کے درمیان، ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں اور ہم میں سے صرف اس کو بتائی گئی ہے، نصیحت بتائی گئی ہے؟ بل ہوا کذاب اشر، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا جھوٹا ہے، وہ اشر، کذاب، جھوٹا ہے، اشر، اور بڑا اپنے آپ کو پسند کرنے والا، متکبر ہے، یعنی خود پسندی کا جو شکار ہو، اشر، برا بھی ہو اور اپنے آپ کو پسند بھی کرتا ہو، وہ اشر ہوتا ہے۔ تو کذاب اشر، یہ جھوٹا بھی ہے اور متکبر بھی ہے۔ یہ اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ صالح علیہ السلام، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، پتہ چل جائے گا قریب ہی، غدن کا مطلب کل، یعنی آئندہ قریب ہی پتہ چل جائے گا۔ سَيَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے، غدن، کل کو یا آئندہ، مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کون ہے جھوٹا اور متکبر، یہ کل کو پتہ چلے گا کہ جو جھوٹا اور متکبر ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔
فرمایا انا مرسل الناقۃ، ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو، فتنتاً امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، لہم ان کے لیے ایک آزمائش کے طور پر، فرتقبہم پس یہ انتظار کریں، فرتقبہم پس آپ انتظار کریں ان کا، واصطبر اور آپ ڈٹے رہیں، یعنی صبر کریں اور انتظار کریں۔ کس بات کا صبر کریں؟ کہ اب ان کے ساتھ حشر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اونٹنی آ گئی ہے اور اونٹنی کے بعد ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے پھر دیکھیں۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو یہ خبر دے دیجئے، حضرت صالح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو خبر دے دیجئے، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، یہ کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان۔ کل شرب محتضر، ہر جو پینے کی باری ہے، شرب کا مطلب پینے کی باری، ہر جو پینے کی باری ہے محتضر، اس کے اوپر حاضر ہوا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ پانی تقسیم ہو گیا، ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن باقی لوگ پئیں گے۔ اونٹنی آتی تھی اور ہر چیز پی جاتی تھی، سبحان، سارے کنویں ساری، اور کوئی چیز چھوڑتی نہیں تھی، اور تاکہ وہ جو فصلوں کو جب چرنا شروع کرتی، فصلیں کی فصلیں اجاڑ دیتی تھی، تو ان کو کہا گیا تھا اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو ان کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے لیے پینے کے لیے ایک دن مقرر ہے، تم اپنا پانی اس دن اکٹھا کر لیا کرو، اور باقی دن جو ہے وہ یہ اس کی باری، یہ آپ کی باری، یہ اس کی باری، باریاں مقرر کر دی۔ وَنَبِّئْهُمْ، ان کو خبر دیجیے، أَنَّ الْمَاءَ، یہ کہ پانی، قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، کل شرب محتضر، ہر جو پانی کی باری ہے اسے اس پر حاضر ہوا جائے گا، یعنی ہر شخص جو ہے اپنی پانی کی باری پہ حاضر ہو۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، اب وہ کچھ دیر تو صبر کرتے رہے، اونٹنی چرتی تھی، اونٹنی کھاتی تھی، اونٹنی ان کا ہر چیز کھا جاتی تھی، ہر پانی پی جاتی تھی، تو کتنے کے دن صبر کرے؟ پھر انہوں نے جو ہے بالآخر پریشان ہو کے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو تیار کیا، فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا، یعنی اس کو تیار کیا، فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، پس اس نے پکڑ لیا، فتعاطا، یہ عطا یا عطی کا معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، تو اس نے پکڑ لیا، فتعاطا، کس کو پکڑا؟ تلوار کو پکڑ لیا، اس کا مفعول کوئی نہیں ہے اس پہ، کس کو پکڑا؟ تلوار کو پکڑا یا اس اونٹنی کو پکڑا یا کس چیز کو پکڑا؟ تو چونکہ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس نے تلوار کو پکڑا تھا، گویا اس نے تلوار اٹھائی، اس کا ترجمہ پھر وہ مرادی طور پر کرتے ہیں کہ تلوار اٹھا لی۔ فعقر، کیونکہ آگے ہے کہ اس نے کاٹ ڈالا، تو کاٹا تلوار سے، تو فتعاطا کم اس لیے معنی یہ کیا جاتا ہے کہ پس اس نے تلوار اٹھائی اور کاٹ ڈالا، یا اس نے اس کو پکڑا اور کاٹ ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ اکبر، پس کیسا تھا ہمارا عذاب اور ڈرانا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان کے اوپر ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، پھر وہ اس طرح سے ہو گئے جیسے روندی ہوئی پرانی گھاس ہوتی ہے، اس طرح سے۔ محتضر جو ہے نا اصل میں کہتے ہیں کہ وہ جو باڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا پودا، تو وہ باڑ جب کی جاتی ہے تو اس باڑ کو ایک وقت آتا ہے کہ وہ جھڑ جاتی ہے اور وہ پتے اس کے کٹ جاتے ہیں، یا پھر اس کو اگر اس کے اوپر مویشی چڑھ جائیں اور مویشی اس کو گھاس کو کھا پی جائیں تو وہ پھر باڑ باقی نہیں رہتی بلکہ کچل دی جاتی ہے۔ وہ جو کچلی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں حشیم، پرانی بھی ہو جائے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، سوکھ بھی جائے، اور سوکھنے کے بعد اس کو اوپر سے جو ہے روند ڈالا جائے، وہ جو روندی ہوئی ہوتی ہے نا باڑ، وہ روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے، یعنی پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، جیسے سوکھی ہوئی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے نا، صرف کوڑا رہ گیا، گھاس پھوس رہ گئی، اصل کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ یہ حالات ان کے ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے بھی ڈرایا، انہوں نے بھی جھٹلایا ڈرانے والوں کو،
انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے صبح کے وقت نجات دے دی، نعمتا من عندنا، ہماری طرف سے انعام کے طور پر، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر گزار بندہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پہلے بھی میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ اصحاب کہف ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ جتنا مرضی ان کے مخالفین ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، ان کو نجات بھی دیتا ہے، ان کو فلاح بھی عطا فرماتا ہے۔ نعمتا من عندنا، یہاں لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو ہم نے اپنی طرف سے انعام کے طور پر اس کو ہم نے نجات دی، کذالک نجزی من شکر، اور اسی طرح ہم شکر گزار بندوں کی کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطَشْتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور یقیناً ہم نے ڈرایا تھا ان کو، بطشتنا، اپنی پکڑ سے، ہم نے ان کو اپنی پکڑ سے ڈرایا تھا، فتمارو، پس انہوں نے شک کیا، فتمارو، انہوں نے شک کیا، بالنذر، ڈرانے والوں کے بارے میں، جو تنبیہات آئیں، جو ڈراوا آیا، جو اللہ کی طرف سے جتنی دھمکیاں، جتنے اس طرح کی آگاہ کرنے والی چیزیں آئیں، ان کے بارے میں شک ہی کرتے رہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور یقیناً انہوں نے پھسلایا بھی تھا اس کے مہمانوں کی طرف سے، یعنی مہمانوں کی طرف سے، جب وہ مہمان فرشتے آئے تھے نا مہمان بن کے، ساری بات ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے مہمان بن کر، اور یہ ساری قوم جو ہے ان پر ٹوٹ پڑی تھی اور اس کو پھسلاتے رہے کہ تم اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا، راودوہ، ان کو پھسلایا، عن ضیفہ، ان کے مہمانوں کے بارے میں، فطمسنا اعینہم، پھر ہم نے ان کی آنکھیں مسخ کر، آنکھیں مٹا دی، فذوقوا عذابی ونذر، ان کو کہا پس چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈراوے کا جو نتیجہ ہے وہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور یقیناً ان کے پر جو ہے عذاب آ گیا صبح سویرے، وَلَقَدْ، اور یقیناً، صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، ان کو عذاب نے آ لیا صبح سویرے۔ صبحہم، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صبحہم، صبح جو ہے وہ عربی زبان میں کسی لشکر کے حملہ کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے، کہ کیونکہ صبح کے وقت لوگ حملہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، پس ان کے اوپر، ان کو آ کے آن پکڑا یا حملہ کر دیا ان کے اوپر، بکرۃ، صبح سویرے، یعنی صبح سویرے عذاب ان کے اوپر، کس نے پکڑ لیا صبح سویرے؟ عذاب نے، ایک عذاب نے پکڑا صبح سویرے، مستقر، ایک ایسا عذاب جو رہنے والا عذاب تھا، ٹھہرنے والا عذاب تھا، یعنی دائمی قسم کا عذاب تھا، اور اس نے آ کے ان کو پکڑ لیا، ختم ہونے والا عذاب نہیں تھا۔ فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً جو ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں آگے آیت نمبر 41 اور 42 میں بہت جو اختصار کے ساتھ آل فرعون کا ذکر بھی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور جو فرعون کی آل تھی اس کی طرف بھی بڑے ڈرانے والے آئے۔ کتنے ڈرانے والے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈراوے آئے، ڈرانے والے آئے۔ تو ڈرانے والے یہ جمع ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مختلف جو ڈرانے والی اشیاء ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک تو حضرت ہارون علیہ السلام تھے ڈرانے والے، ایک تو دو یہ تھے، تو پھر بھی یہ دو بنتے ہیں، جمع نہیں بنتی۔ جمع اس وقت بنتی ہے جب اس کے ساتھ وہ معجزات سارے آ جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 9 آیات، کہ نشانیاں 9 نشانیاں ان کے اوپر آئی تھیں، تو مختلف قسم کے معجزات، مختلف نشانیاں جو ان کو ڈرانے والی آئیں، یہ سارے مل کے موسیٰ علیہ السلام اور وہ ہارون علیہ السلام اور وہ جتنے معجزات ہیں سارے مل کے نذر بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کے اوپر بھی ڈرانے والے آئے۔
کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، کلھا سارے کے ساری کو. فاخذناہم، پھر ہم نے پکڑ لیا. اللہ اخذ عزیز مقتدر، جس طرح کوئی غلبے والا اور قدرت والا پکڑتا ہے پھر ہم نے اس طرح پکڑا. اخذ عزیز مقتدر، جس طرح اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمہ مقتدر ہستی ہے، اللہ کے پاس ساری قدرتیں ہیں، تو قدرت رکھنے والی ذات اور غلبہ رکھنے والی ذات جس طرح پکڑتی ہے، اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے پکڑا. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر. اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کفار مکہ کو، اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار ان سے کوئی بہتر ہے؟ یعنی تمہیں کوئی سرخاب کے پار لگے ہوئے ہیں؟ تم ہو کیا؟ اکفارکم، جو تمہارے اندر جو انکار کرنے والے ہیں، خیر من اولئکم، یہ کوئی ان سے اچھے ہیں؟ کیا فرق ہے کہ ان کے اوپر عذاب کیوں نہ آئے؟ اللہ اکبر. ام لکم براۃ فی الزبر، یا پھر کوئی پچھلی جو کتابیں آئی ہیں یا جو صحیفے آئے ہیں ان کے اندر کوئی تمہیں ویسے برات دے دی گئی ہے، تمہیں ویسے چھوڑ دیا گیا ہے، تمہیں کوئی ایسی خبر دے دی گئی ہے کہ تم سارے جو ہے وہ بری ہو، کوئی برات کا اعلان کر دیا گیا ہے؟ تو جب برات کا اعلان بھی نہیں ہوا صحیفوں کے اندر اور تم انہی جیسے ہو تو پھر عذاب کے لیے تیار رہو. اللہ اکبر. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ 3 سوال کیے ہیں. یا تو تمہارے کفار ان سے بہتر، کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہے؟ ظاہر ہے نہیں بہتر. دوسرا سوال، یا پھر تمہارے پاس جو کوئی صحیفوں کے اندر تمہارے لیے برات آ گئی ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ تم بری ہو، کوئی استثناء آ گیا ہے؟ ظاہر ہے وہ بھی نہیں آیا. تیسرا سوال یہ ہے ام یقولون، یا پھر یہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم ایک ایسا لشکر ہیں بدلہ لینے والے، ہم ایک لشکر ہیں، یعنی ہم بڑا مضبوط لشکر ہیں، ہم سارے مل کے ہم گویا مقابلہ کر لیں گے، ہمارا جو جتھا ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی یہ جو ساری اجتماعیت ہے منتشر ہو جائے گی. سیہزم، ان قریب یہ شکست دے دی جائے گی، شکست کھا جائے گی. الجمع، یہ ساری کی ساری جتنی الائیڈ فورسز ہیں، جتنے مل کے ایک جتھا بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ اس دور میں بنے تھے چاہے آج کے دور میں. اب دیکھیں نا یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے، منا میں ہے، اور 5واں گویا 5 یا 6 سن نبوی کی بات ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اس وقت سارے سردار ان کے غلبہ رکھتے تھے، ہر چیز ان کے پاس تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چھپ چھپا کے تھوڑی بہت جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے، اور کوئی طاقت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اور خبر کیا سنائی جا رہی ہے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ ان قریب یہ شکست کھا جائیں گے اور وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے. اس وقت خبر سنا دی گئی. اب دیکھیں اس وقت آدمی کوئی بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن یہ خبر دیتا ہے تو جو بدبخت اس وقت طاقت میں تھے، جن کے پاس سماجی طاقت بھی تھی، فوجی غلبہ بھی تھا، ہر چیز تھی، اقتدار بھی تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بالکل پسا ہوا ہو، اپنی جان کی اس کو بنی ہوئی ہو، اور اس کو وہ کہے کہ نہیں ان قریب شکست کھا جاؤ گے. یہ ایسے ہی ہے. ہمارے بزرگ ایک جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں، وہ ہمیشہ صوفی عائشہ محمد صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ وائٹ ہاؤس کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ جو وائٹ ہاؤس ہے نا، یہ تار عنکبوت سے بھی کمزور ہے. وہ کہتے تھے یہ وائٹ ہاؤس ہمارا ہے تو ہم نے لے لینا ہے. اور وہ اس طرح سے باتیں کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری خوشخبریاں اس وقت دیں جب بظاہر کچھ نہیں تھا. اور وہ یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے بظاہر چاہے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سارے حالات پیدا کر دے گا، یہ ایک دن یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اچھا یہ یقین کی بات ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں ہجرت مدینہ کے لیے، اور راستے میں وہ جو سراقہ ہے وہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے قتل کرنا چاہتا ہے.
اور پھر جو بھی واقعہ ہوا پھر وہ مسلمان ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا جب وہ مسلمان ہو گیا تو آپ نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور اس وقت کا جو کسرا تھا وہ بس یوں ہی سمجھ لیں کہ بائی پولر ورلڈ تھی دنیا اس وقت, اور دو بڑی طاقتیں تھیں روم اور یہ جو فارس, یہ دو بڑی طاقتیں تھیں. اور جیسے آج تو خیر امریکہ سپر پاور ہے, یہ کچھ دیر پہلے تک روس اور امریکہ دونوں سپر پاور, اب بھی روس ٹوٹنے کے باوجود روس پھر بھی بہت مضبوط ہے. تو کسی کو کہا جائے کہ تمہارے پاس جو ہے میں وائٹ ہاؤس کا قبضہ سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں ہے, تو کسی کو کوئی ایسی بات بتائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتا تھا. اور پھر لوگوں نے دیکھا وہ سراقہ جو ہے مدائن فتح ہوا تو وہ جو کسرا کے کنگن تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ سراقہ کے حصے میں آئے اور اس نے وہ پہنے, یہ سارا کچھ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دے رہا ہے, حالانکہ مکی دور ہے, سیہزم الجمع ویولون الدبر, اگرچہ اس کا وقت مدنی دور میں جا کے آیا. مدینے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب موقع ہوا بدر کا, پھر آگے موقع ہوا احد کا, پھر آگے اس موقع ہوا احزاب کا, تو اس وقت یہ شکست کھائی لشکروں نے, اور پھر یہ منہ پھیر کے پیٹھ پھیر کے بھاگے بھی. اس کی کئی سال بعد یہ اس کی تعبیر ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.